نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض و صحبت میں رہ کر پیارے صحابہ کرام کے اندر کچھ ایسی صفتیں بس گئی تھیں جن سے ہم کو دین پر چلنا آسان ہو گیا تھا۔ ان میں سے اگر چند صفتیں ہم لوگوں کی زندگیوں میں بھی آ جائیں تو ہمیں دین پر چلنا آسان ہو جائے گا اور انشاءاللہ ہم بددینی سے بچ جائیں گے۔ ان میں سے 6 صفتیں یہ ہیں: نمبر 1 ایمان، نمبر 2 نماز، نمبر 3 علم ذکر، نمبر 4 اکرام مسلم، نمبر 5 اخلاص نیت، نمبر 6 دعوت و تبلیغ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں سب سے قیمتی چیز سونا چاندی یا زمین جائیداد نہیں بلکہ ایمان ہے۔ اگر ایمان صحیح سلامت ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر ایمان چلا گیا تو سب کچھ ختم ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ ہمارے دین کی بنیاد 6 صفات پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1 ایمان۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا نہیں بلکہ اللہ کو دل سے یقین کے ساتھ ایک ماننا، یقین کرنا اور عمل سے ثابت کرنا۔ لا الہ الا اللہ کہنا۔ ایمان کے 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 دل کا یقین، نمبر 2 زبان کا اقرار، نمبر 3 اعمال کا ثبوت۔ پہلا نمبر کیا ہے؟ دل کا یقین۔ یہ یقین کہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، مطلب ہمارے دل میں یہ ایک دم پختہ یقین ہونا چاہیے کہ جو بھی ہوتا ہے سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ اب جیسے ہمارے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو ہم لوگ کہنے لگتے ہیں جیسے کہ فلاں کام ہم نے کیا اس وجہ سے یہ ایسا ہوا، ہم وہاں چلے گئے اس وجہ سے ایسا نقصان ہو گیا، وہاں نہ جاتے تو نہیں ہوتا۔ اور کوئی اگر جیسے ہم کو فائدہ پہنچتا ہے، کوئی ہمیں خوشی ملتی ہے تو ہم لوگ کہنے لگتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا اس وجہ سے یہ ہو گیا، بلکہ ہمیں یہ دل میں یقین رکھنا چاہیے کہ یہ ہونا ہی تھا، کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چیز مقرر کی ہے وہ ہمیں مل کر رہے گی، اور جس چیز کا ہمیں حکم نہیں ہے، ہمارے لیے مقرر نہیں کی گئی ہے، وہ ہمیں نہیں مل سکتی۔ جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ ہر کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ زبان کا اقرار۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول ماننا۔ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک کیسے مانتے ہیں کہ کسی بھی انسان میں، جنات میں، کسی بھی چیز میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ ہر چیز کی کرنے والے صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک ہیں، ان کا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے۔ نمبر 3 ہے اعمال کا ثبوت۔ اپنے عمل سے دکھانا کہ ہم سچے مسلمان ہیں، مطلب کہ جیسے اگر ہم کہیں نکل کے جائیں تو ہمارا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے ظاہر ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ پتہ چلا کہ ہم لوگ کہیں جا رہے ہیں اور ہمارا لباس ایسا ہے کہ اس میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی پہچان ہی نہیں ہے، تو ہمیں عمل کے ذریعے سے بھی یہ دکھانا ہے کہ ہم سچے اور پکے مسلمان ہیں۔ عمل ہمارے کام ایسے ہوں جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے چلے ہوئے طریقے ہیں، ان کو ہمیں عمل میں لانا ہے، جس سے کہ پتہ چلے ہم ایک سچے اور پکے مسلمان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور ادنا شاخ تکلیف دینے والی چیز کا راستے سے ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔
ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خطاب کے بیٹے جاؤ لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے ہی داخل ہوں گے۔ مطلب کہ اگر ہمارے اندر ایمان ہے تو ہم چھوٹے سے بھی چھوٹا عمل کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور اگر ہمارے اندر ایمان نہیں ہے تو ہم پوری رات مصلی بچھا کر بیٹھے رہیں، پوری رات سجدے میں رہیں، پورے 12 مہینے کے روزے رکھیں، کچھ بھی ہمارے کام کا نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز کا مقبولیت کی پہچان ہے پہلے تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ایمان ہے تو ہر چیز ہماری قبولیت کے لیے ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو ہم کتنی بھی نیکی کر لیں وہ کام نہیں آنے والی۔ ہر چیز جو بھی ہم عمل کریں گے وہ کام کیسے ہوگا، وہ عمل ہمارا قبول کیسے ہوگا، جبکہ ہمارے اندر ایمان ہوگا۔ پہلی صفت کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا دل اللہ کے یقین سے بھر جائے، ہم یقین کریں کہ مدد، عزت، رزق سب کچھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم لوگ کیا یقین کرتے ہیں کہ ہماری دکان ہے، ہماری جاب ہے، ہمارا بزنس ہے، جو بھی ہے، ان چیزوں سے ہمیں ہماری روزی روٹی اس سے چلتی ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو ہم بھوکے مر جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ رزق دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اگر ہمارا دکان نہیں ہے، جاب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دینے والے ہیں، تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، مصیبت میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ ہم جب بھی کوئی کام کرنا شروع کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہمیں شامل ہو جائے گی، اور ہر کام انشاءاللہ ہمارا اچھا ہوگا، کیونکہ ہم نے جس کام کی شروعات ہی اللہ تعالیٰ کے نام سے کی ہے وہ کام تو اچھا ہونا ہی ہے۔ بھلے ظاہری طور پہ تھوڑی دیر ہمیں اچھا نہ لگے، لیکن وہ کام اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ اس کی شروعات اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، اور جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے تو ہم صرف اور صرف کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی بیماری ہو جاتی تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ساتھ ساتھ کسی درگاہ وغیرہ میں بھی چلے جاتے ہیں، مزار پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ سب ہمیں بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ دوا بھی لینا ہے تو یہ سوچ کر کہ دوا لینا، علاج کرانا سنت ہے، اور اس دوا میں کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمیں شفا دے سکے، یا کوئی ایسا ڈاکٹر آج تک پیدا نہیں ہوا ہے اور نہ ہوگا جو ہمیں شفا دے سکے، کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں بنا ہے جس سے ہمیں شفا مل سکے۔ یہ سب شفا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اسی ڈاکٹر کی دوا میں شفا دے دیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو وہی ڈاکٹر کی دوا میں شفا نہیں ملنے والی۔ تو ہمیں پورا یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو بھی ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو ہونے والا ہے اور جو ہو چکا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ ایمان صرف کہنے کا نہیں، جینے کا نام ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔